جو میڈیا کے سامنے فرشتے بننے تھے وہ جلاد ثابت ہوئے. ڈکی بھائی نے روداد سناتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہتے ہیں کہ مظالم کی انتہا ہو گئی. وہ 50% بتائے ہیں ابھی ڈکی نے. میں تفتیشی اداروں کو کہہ رہا ہوں کہ ان کو نہیں پتا تھا مقدمہ کیا ہے. NCCI کو صرف ایک چیز کا پتا تھا کہ ڈکی بھائی پر پیسہ بہت ہے. NCCI نے کہا جی کہ ہمارے پرپسز تب سرو ہوں گے جب اس کو ان لوگوں کی نظر میں ذلیل کیا جائے. تو جانتے ہو؟ وہ کہتا ہے ہاں میں جانتا ہوں یہ ڈکی بھائی. کہتے ہیں دیکھو ڈکی کی حالت کیا ہے, تم اس کے پروگرام دیکھتے ہو, اس کے ویلاگ دیکھتے ہو؟ کہتا ہے ہاں دیکھتا ہوں. آئندہ دیکھو گے؟ کہتا نہیں. کہتے اس کو گالیاں دو. وہ پھر بچہ 7 سال کا گالیاں دے رہا ہے. پاکستان کی تاریخ میں کسی اس لیول کی سیلیبریٹی کے ساتھ وہ ظلم نہیں ہوا جو ڈکی بھائی نے سہا. اس شخص کے پاس اثاثہ ایک ہی تھا, اس کے فالوورز کا, اس کے چاہنے والوں کا. میری ٹانگوں کو بینڈ کروایا گیا, میرے ہاتھ اوپر کروائے گئے. وہ تشدد ریکارڈ کیا تھا NCCI کے لوگوں نے ڈکی بھائی کے گھر والوں کو ڈرانے کے لیے. اور ڈرایا گیا. وہ تو ڈرے NCCI پہ ثبوت کے طور پہ استعمال ہو گئے سارے. یہ ایک تفتیشی افسر کیسے کر سکتا ہے کہ 9 کروڑ اپنے اکاؤنٹ میں منگوائے؟ یہ سارے معاملات اس نے اکٹھے کیے صرف اس لیے جتنا شکنجہ کسیں گے اتنا یہ قابو آئیں گے, اتنے ہی پیسے ڈھیلے کریں گے. ناظرین, ڈکی بھائی کی قید کے 100 دن اور 100 دنوں کی روتے ہوئے روداد اور اس کی ویڈیو, اس کے بعد ہر شخص دل تھام لیتا ہے. لیکن کیا یہ ظلم ہوا, یہ زیادتی ہوئی یا نہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں نعیم مصطفیٰ صاحب. اچھا نعیم صاحب, اتنا بڑا ظلم ہوا, ڈکی بھائی نے روداد سناتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہتے ہیں کہ مظالم کی انتہا ہو گئی. جو میڈیا کے سامنے فرشتے بننے تھے وہ جلاد ثابت ہوئے. بزمی صاحب, اگر آپ کو پچھلے ہمارے 2-3 کنزیکٹیو پروگرامز میں نے یہاں بھی کیے سونو پہ اور دیگر فورمز پہ, میں وہ یاد دہانی کراتا ہوں آپ کو, اور اپنے ناظرین کے لیے جو ہے نا اس میں چھپی ہوئی کہانی وہ ساری بتاؤں گا. لیکن اس سے پہلے نا مجھے 2-3 شکریہ ادا کرنے ہیں. ایک تو ڈکی بھائی کا اپنا شکریہ کہ وہ استقامت کے ساتھ وہ حالات بیان کر پایا جو اس پہ بیتی. لیکن ایک بات, وہ 50% بتائے ہیں ابھی ڈکی نے. اچھا 100% نہیں بتایا؟ نہیں بتایا کچھ. میں بھی اس پہ انکشاف انگیز جو ہے نا وہ گفتگو کروں گا اس پہ. دوسرا ہمیں اسے شکریہ ادا کرنا ہے, اظہار تشکر کرنا ہے. ڈکی بھائی نے اپنے اس ویلاگ میں جو ویڈیو کی انہوں نے, اس میں ہمارے پروگرام کا تذکرہ کیا, ریفرنس دیا اور وہ کلپ بھی دکھایا ووکل. تیسرا اس کے گھر والوں کا شکریہ کہ جنہوں نے اتنے مصائب, اتنی مشکلات, اتنی آزمائشیں جھیل لیں, برداشت کر لیں. جب آپ نے کہا نا کہ وہ آنسوؤں کے ساتھ اس نے ویلاگ کیا ہے, ڈکی بھائی نے جو ظلم سہا ہے نا NCCI کا, وہ پاکستان کی تحقیقاتی یا تفتیشی پوری تاریخ میں کسی سیلیبریٹی کے ساتھ, کسی کے ساتھ نہیں بیتا. اس لیے آخری شکریہ ادا کرنا ہے ان اداروں کا, ان ایجنسیوں کا, ان کے افسران کا جنہوں نے اس کیس میں انٹروین کیا, انرتھ کیا اور شکنجہ کس دیا ان پہ. بالکل صحیح ہے. جو ہم نے جملے کہے 3-4 وہ یاد. بڑے بھائی کا ذکر کرتے ہیں ڈکی بھائی. وہ بڑے بھائی کا تذکرہ میں آپ کو بتاؤں گا. وہ کیا ہے؟ بگ بردر اور ہے, وہ ایک نہیں ہے, بگ بردرز ہیں, کئی ہیں. وہ بتاتا ہوں میں آپ کو. میں نے 2-3 جملے کہے تھے آپ کے پروگرام میں. میں نے کہا تھا جی کہ ڈکی بھائی کے کیس سے کئی نئے مقدمات اس کی کوکھ سے جنم لیں گے, یہ کہا تھا. دوسرا میں نے کہا تھا کہ اروپ جتوئی بڑے خاندان کی خاتون ہے, یہ اگر کھڑی ہو گئی استقامت کے ساتھ ان کے سامنے تو ایجنسی کے تفتیشیوں کے خلاف ایک جنگ چھڑ جائے گی. 2 باتیں. تیسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ خدا بھلا کرے ان اداروں کا جنہوں نے اس میں ڈکی بھائی کو ریلیف دلایا. اب ایک چوتھی بات نئی آئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ ابتدا میں بتا رہا ہوں آپ کو, بوجہ کہ ان لوگوں نے جو کچھ ظلم ڈھائے ہیں نا ڈکی کے ساتھ, جو کچھ بھی کیا ہے, اس تمام حالات کے تناظر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تفتیش FIA سے فوری واپس لے لینی چاہیے. نہیں, FIA سے بھی, FIA کے پاس ہے, تفتیش ان سے واپس لے کے ایک JIT قائم کریں. JIT کس پہ مشتمل ہو؟ وہ بھی بتاؤں گا. جوڈیشل کمیشن ہو, JIT ہو؟ نہیں, جوڈیشل کمیشن کر نہیں سکتا. یہ جو معاملات تفتیش کے ہیں نا, جوڈیشل کمیشن اس طرح کی تفتیش میں جاتا نہیں ہے. وہ حقائق دستاویزات کی روشنی میں فیصلہ دیتا ہے صرف,
یہ ریکمینڈیٹری باڈی ہونی چاہیے تفتیش کی. وہ بتاتا ہوں میں آپ کو ابھی پروسیکیوشن سے پہلے, اور کن حالات میں کرنی چاہیے, کن واقعات پہ کرنی چاہیے, علیحدہ بات ہے. فی الحال صرف اتنا سمجھ لیں کہ پاکستان کی تاریخ کا واحد منفرد کیس تھا جو ڈکی بھائی پہ, سعد الرحمان ذوالفقار پورا ان کا نام ہے, عرف ڈکی بھائی, اس پہ یہ مقدمہ ہوا تھا پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار. اس سے پہلے کوئی مثال موجود نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایئرپورٹ پہ جب ہم گئے تو ہمیں روکا گیا تو اس وقت نہیں پتا تھا کہ ہم پہ مقدمہ کیا ہے, اور کہتے ہیں کہ اگلے دن جب ایڈیشنل ڈائریکٹر کے سامنے پیش کیا گیا تو اس میں کہا گیا کہ بتائیں آپ کس ایپ کے کنٹری ہیڈ ہیں. تو کہتے ہیں پھر مجھے سمجھ آئی کہ مجھ پر کیا مقدمہ ہے, یعنی 2 دن اسے مقدمے کا نہیں پتا تھا. او بھائی, ڈکی بھائی کو اس کے گھر والوں کا نہیں, ہاں, میں تفتیشی اداروں کو کہہ رہا ہوں کہ ان کو نہیں پتا تھا مقدمہ کیا ہے, کوئی ریفرنس ہی موجود نہیں ہے. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ جو NCCI نے گرفتاری کی ان کو بھی نہیں پتا, ہم نے ان کو کیوں نہیں پتا. گرفتاری کی. اگلا جملہ سن لیں, تو یہ ایڈیشنل ڈائریکٹر چودھری سرفراز نے گرفتاری کروائی. میں اور بتا رہا ہوں آپ کو, ہاں. عدلیہ کو نہیں پتا تھا جہاں ریمانڈ کے لیے پیش کیا جاتا تھا, کیونکہ کیس نیو تھا, پہلے منفرد کیس تھا. ہاں. NCCI کو صرف ایک چیز کا پتا تھا کہ ڈکی بھائی پر پیسہ بہت ہے, بس. پیسے پہ نظر تھی. نہ مقدمے پہ نظر تھی, ہاں. نہ اس کے خاندان پہ نظر تھی, اس کے اثاثوں پہ, جائیداد پہ, اس کے منقولہ غیر منقولہ جتنے تھے ایسٹس ان پہ نظر تھی. اب اس کو چھوڑ دیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ڈکی بھائی نے جو اپنا ویڈیو ہے اس کا آغاز کس سے کیا, کون سے معافی مانگی؟ ہاں, سب سے پہلے کنٹینٹ پہ اس نے کہا کہ میں معافی مانگتا ہوں اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے, کیا معافی مانگی, یا پھر کوئی ڈی ٹریک ہو رہا ہے میری کنٹینٹ کی وجہ سے. NCCI نے موقف سارا یہی رکھا تھا اپنے پورے 1.5 ماہ میں. ان کا ایک جملہ تھا بڑا مشہور کہ جی میرے وطن کے بچوں کا مستقبل تباہ کر رہے ہیں, نسل کو تباہ کر دیا, نسل کو تباہ کر دیا. یہ کیوں کہا گیا؟ اب میں آپ کو ساری باتیں ریپیٹ کروں گا اور وہ باتیں بتاؤں گا جو میں آج تک نہیں کہہ سکا تھا باوجود. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے قوم سے معافی اس لیے مانگی ڈکی بھائی نے. ڈکی بھائی ایک سیلیبریٹی ہے, پاپولر شخص ہے, جس کی لاکھوں نہیں, اب نئی ویڈیو کے تحت کروڑوں میں 9 ویورشپ, فالوورز ہیں, کروڑوں میں. اس شخص کے پاس اثاثہ ایک ہی تھا, اس کے فالوورز کا, اس کے چاہنے والوں کا. NCCI نے کہا جی کہ ہمارے پرپسز تب سرو ہوں گے جب اس کو ان لوگوں کی نظر میں ذلیل کیا جائے گا, اس کو رسوا کیا جائے گا ان لوگوں کی نظر میں جہاں سے اس نے پاپولرٹی گین کی ہے. نہیں تو ان کو کیا ملتا ہے, کیوں کیا انہوں نے ایسا؟ اب میں مطلب تذلیل کی حد تک جانا تو بالکل درست نہیں ہے نا. آپ انویسٹیگیشن کریں, آپ ان معاملات کو دیکھیں کہ جو ایلیگیشنز ہیں, تو آپ اس کی تذلیل تو نہیں کر سکتے. اب جیسے ڈکی بھائی کہتے ہیں کہ جناب مجھے میری ٹانگوں کو بینڈ کروایا گیا, میرے ہاتھ اوپر کروائے گئے, اور اس کے بعد ایک ویڈیو کال کی گئی 7 سالہ بچے کو, اور اس کے بعد کہتے ہیں اس کو جانتے ہو تم, وہ کہتا ہے میں ڈکی ہوں, میں آپ کو وہی کہنے لگا ہوں, اور اس سے گالیاں دلوائی گئیں. اب ترتیب میں آپ کو بتا رہا ہوں. ڈکی بھائی نے قوم سے معافی مانگی, پہلی بات. دوسری بات انہوں نے کہی کہ مجھے اداروں کا, بالخصوص عدلیہ کا بہت لحاظ ہے, ہر طرح کا تقدس ہے, وہ مقدس ادارے ہمارے سیکرڈ. تیسرا انہوں نے کہا جی کہ عدالت میرے چالان, ابھی تو صرف ان کو ضمانت پہ رہی ہے نا, پروسیکیوشن تو چلے گی. جو اس نے کہا جب پروسیس ہوگا تو میں اس کو فیس کروں گا, عدالت جو فیصلہ کرے گی اس پہ من اعتماد کروں گا. یہ 3 باتیں ہم سارا کوئی بتا چکے کہ وہ ملیشیا جا رہے تھے, ایک اچھی سلیکشن تھی پاکستان سے, ایک خاتون اور ایک میل, میاں بیوی جا رہے تھے تو ایئرپورٹ پہ روک لیا ان کو. ڈکی بھائی نے جو کچھ کہا ہے وہ 50% سے کم ہے. اس پروسیس میں صرف آپ سمجھ لیں اتنی, پاکستان کی تاریخ میں کسی اس لیول کی سیلیبریٹی کے ساتھ وہ ظلم نہیں ہوا جو ڈکی بھائی نے سہا, بالخصوص اس شخص کے لیے جس کو کبھی کسی نے اوئے نہ کہا ہو, اور آپ اس پہ توہین, تضحیک, اہانت, ظلم, زیادتی, کوئی لفظ ایسا نہیں ہے, رسوائی, بے رخی, اس کے پہاڑ نہیں توڑ رہے, ہر طرح کے. ڈکی بھائی نے جو کچھ بتایا وہ اس نے بتائے تفتیش کے وہ مراحل جو 3rd ڈگری ہیں پولیس کے لیے بھی. FIA کبھی ایسی تفتیش نہیں کرتا, وہ تو سائبر کرائم ہے, یہ تو کوئی فزیکل معاملہ ہی نہیں ہے. اور ایک جملہ ان کا جو بڑا حیران کن ہے, جو میں نہیں بتا سکا تھا, 23 دن تک کے ریمانڈ میں جو باتیں NCCI ان سے پوچھتی رہی وہ انہوں نے پہلے 23 منٹ میں بتا دی تھی. 23 دن تک جو کچھ تفتیش ہوئی وہ 23 منٹ میں کیا, 3 موبائل ان کے پاسورڈ, لیپ ٹاپ اس کا پاسورڈ, اس کے فورن اکاؤنٹس, پاکستانی اکاؤنٹس, اس کا پاسورڈ. ایک آخری بات ایسی
ڈاکومنٹیشن ساری, ایک ایسی بات جس کا NCCI سے کوئی کنسرن نہیں تھا. اروب جتوئی کے کسی معاملے کا تعلق نہیں رکی بھائی سے جوڑا جا رہا تھا. والدہ کا کوئی معاملہ نہیں اسے جوڑا جا رہا تھا, والد کا کوئی معاملہ نہیں, بھائی کا کوئی معاملہ, دادا جن کا ذکر تھا آج تک وہ نہیں کرتے. یہ سارے معاملات اس نے اکٹھے کیے صرف اس لیے کہ جتنا شکنجہ کسیں گے اتنا یہ قابو آئیں گے, اتنے ہی پیسے ڈھیلے کریں گے. صرف ایک بات کا پھڈا پڑا ہے, پتا آپ کو, صرف سارا کچھ لے لیا انہوں نے اور کہتے تھے کہ یہ پرفارما ایک دیا ہے ہم نے, اس پہ سائن کر دو. اچھا وہ کیا تھا؟ وہ بتاتا ہوں میں آپ کو سر, ڈیٹیل میں ترتیب میں بتاؤں گا. وہ پرفارما تھا کہ یہ تمام اکاؤنٹس اثاثے منقولہ غیر منقولہ یہ منتقل کر دیے گئے فلاں اکاؤنٹ میں. اکاؤنٹ کس کا تھا؟ شعیب ریاض کا. اب آپ نے سننا ہے ذرا غور سے. ڈکی بھائی صرف پہلی مرتبہ اس چیز پہ اٹکا, اڑا, رکاوٹ بنی. انہوں نے کہا جی کہ یہ اسٹیٹ بینک کا اکاؤنٹ ہے. جملہ سنیں, قانونی بات تھی نا کہ میرے اثاثے آپ منتقل کر رہے ہیں کہاں؟ اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں. نہیں. نیشنل بینک کا نہیں, نیب کا نہیں, اینٹی کرپشن کا نہیں, FIA کا نہیں. انہوں نے کہا جی اینٹی کرپشن, FIA, نیب کسی کا بھی نہیں. انہوں نے کہا پروونشل گورنمنٹ پنجاب کی نہیں. انہوں نے کہا خیبر پختونخوا, بلوچستان, سندھ. انہوں نے کہا نہیں. تو اس نے کہا بھائی یہ کہاں جا رہے ہیں پیسے, میں کس کا؟ انہوں نے کہا یہ ایک اکاؤنٹ ہے پرسنل, آپ اس میں سائن کر دیں اور آپ کی مشکل ختم ہو گئی ابھی. اوکے. میں کہا میں نہیں کروں گا, ختم ہو گئی. انکار کر دیا. جب انکار کیا اس وقت 9,72,97,000 روپے بائنانس کا اکاؤنٹ تھا یہ. انہوں نے کہا جی پھر آپ پہ مشکل وقت. اس نے کہا جتنا بہت مشکل تو کاٹ لی. میں نے جملہ کہا تھا پچھلے پروگرام میں بھی کہ جب اس نے بھائی ریمانڈ کاٹ ہی لیا, جوڈیشل ہو گیا, تو آپ کیا کر لیں گے اس کا؟ NCCI کے ہاتھ سے نکل گیا. اب یہ اماؤنٹ تو اس نے ٹرانسفر کرنے سے انکار کر دیا, سائن نہیں کیے. جب سائن نہیں کیے تو ایک مرحلہ ہو گیا مکمل. اس کو ایک تفتیشی آتا ہے, 2-3 اور لوگ آتے ہیں, حوالات میں تضحیق, توہین, سب کچھ ہوتی ہے, اور وہ آ کے ایک اس کو پیغام دیتے ہیں کہ ایڈیشنل صاحب بلا رہے ہیں. ایڈیشنل صاحب کس کو کہتے تھے؟ سرفراز صاحب ایڈیشنل ڈائریکٹر. وہ بلا رہے ہیں, وہ بلاتے ہیں. سختیاں پہلے تھیں ہلکی پھلکی, شکنجہ نہیں تھا. یہ دروغ برگردن راوی ہے, یہ اس نے بتایا یہ ہے. الزامات ہیں. ظاہر ہے ملزم جب نکلتا ہے تو الزام تو لگاتا ہے. میرے پاس اس کی ویڈیوز موجود ہیں. آپ کے پاس ویڈیوز موجود ہیں؟ میرے پاس ویڈیو, میں نے تو باوجود بتائی نہیں تھی کہ مزید سختی نہ اس بیچارے پہ ہو جائے. اگر ہم اس وقت یہ ڈسکلوز کرتے, میں نے اشارتاً کہا تھا کہ بڑے سخت کڑی آزمائش سے گزر رہا ہے, اور جب وہ گزر گیا تو اٹ کوڈ بی ادروائز. میں نے کہا تھا کہ جملہ آپ کے پروگرام میں کہ یہ ادروائز بھی ہو سکتا ہے معاملہ. تو اس پہ جب سختی ہوئی تو ہم نے یہ انکشاف نہیں کیا اور نہ بتایا تاکہ مزید سختیاں نہ ہو جائیں. وہ کڑے وقت سے گزر رہا تھا. اس کو بلاتے ہیں سرفراز صاحب کے کمرے میں, اور وہاں بقول اس کے وہ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہاں بھائی, کہتا ہے میں کہتا جی, میں جی کہنے لگا تو کہتا ہے مجھے زور سے سیدھے ہاتھ کا تھپڑ رسید کرتا ہے. یہ اس کے بقول ڈکی بھائی کے. کہتا ہے میں منہ نیچے کرتا ہوں, منہ چکوتے, کہتا ہے پھر الٹے ہاتھ کا تھپڑ رسید کرتا ہے, اور اس وقت 2 تھپڑ 5 گالیاں دیتا ہے ماں کی مجھے. ڈکی بھائی کے بقول 5 گالیاں کون دیتا ہے؟ چودھری سرفراز, ماں کی. کہتا ہے میں پھر دوسرے تھپڑ پہ جب منہ نیچے کرتا ہوں تو پیچھے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے 6 فٹ قد اس کا, اور ایسا ہاتھ جو باقاعدہ 5 مرلے اسکیم کا ہاتھ ہوتا ہے, وہ اسے پورے زور سے زناٹے دار تھپڑ مارتا ہے اس کی گردن پہ جب نیچے منہ جھکا ہوتا ہے دوسرے تھپڑ کے بعد. تو کہتا ہے میں پھر چکا, پھر مجھے 3-4 تھپڑ مارتا ہے, اور مجھے کہتا ہے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تو کی کام کیتا ہے. کہتا ہے پھر مجھے وہی باتیں کرتا ہے. تو میں نے کہا میں نے جناب سارا کچھ آپ کو دے دیا, سب کچھ بتا دیا ہے. اس نے کہا نہیں, اگر ساڑی گل نہ مننی پھر دیکھ لیں. تو وہ بات کیا تھی جو ماننی تھی؟ بتاتا ہوں, دوسرا مرحلہ ہے نا. اس کو دوبارہ حوالات میں بھیج دیتے ہیں. دوبارہ حوالات میں رات گزارتا ہوں. اگلے دن صبح, ابھی ریمانڈ چل رہا ہے, اگلے دن صبح ایک شخص آتا ہے, وہ کہتا ہے سعد الرحمان. میں نے کہا جی. میں انہوں نے کہا اچھا. وہ دوسرا کہتا ہے ایک میرے ساتھ اور بند تھا, اس کو باہر نکال دیتے ہیں. تو مجھ سے آ کہتا ہے کہ یار یہ کب تک سہو گے یہ معاملہ, تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تم سے کیا تفتیش ہو رہی ہے. اس نے کہا کیا تفتیش ہو رہی ہے؟ اس نے کہا تفتیش ہو رہی ہے تم سے کہ تم جو پیسہ پوسا تم نے کمایا وہ دے دو ان کو, جان چھڑواؤ. نہیں تو کس کیپیسٹی میں پیسہ لے رہے تھے؟
یہ بتائیں نا, یہ چیزیں تو مطلب ظلم کی کیپیسٹی میں, جبر کی کیپیسٹی میں, انتہا پسندی کی کیپیسٹی میں, یہ دہشت گردی, دہشت گردی کی یہ انویسٹیگیٹرز, دہشت گردی یہ جو ایڈیشنل ڈائریکٹر بڑی بڑے باتیں کرتے وہ تھے, یہی پیغام دینے آیا ہر کارا, یہی پیغام دینے آیا کہ بھائی یہ کیا چاہتے ہیں سمجھ لو. وہ کہتا ہے جی کہ میں نے کہا کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا کوئی لین دین کرو. انہوں نے کہا کہ اچھا, میں نے تو کبھی زندگی میں ایسا نہیں کیا, نہ میں نے کبھی حوالات دیکھی, نہ کبھی تفتیش بھگتی, میں تو جانتا ہی نہیں معاملہ. انہوں نے کہا جو بھی ہے آپ کو یہ کرنا ہے. میں کہا انہوں نے کہا پھر بلایا ایڈیشنل صاحب نے, وہ پھر چل جاتا ہے. یہ ساری باتیں ڈکی بھائی نے بتائیں, ٹھیک ہے. اب وہ سب نے یہ سن بھی لیا کہ ڈکی بھائی کے ساتھ کیا کیا ہوا. ہم سارے اس پروگرام میں وہ واقعہ آپ سے سنیں گے کہ جو 7 سال کے بچے کو ویڈیو کال کی گئی, وہ تضحیک اور ذلت کی جو حد تھی وہ کراس کر لی گئی چودھری سرفراز کی جانب سے. چودھری سرفراز کا یہ دعویٰ تھا ایڈیشنل ڈائریکٹر کا ہمارے پوڈ کاسٹ میں بھی کہ ایک تھپڑ نہیں مارا ڈکی بھائی کو, تشدد ہم نہیں کرتے, میرے ساتھ پڑھے لکھے لوگ ہیں, پڑھی لکھی ٹیم ہے. اور بعد میں پھر اسی پڑھی لکھی ٹیم نے رشوت وصول کی, وہی پڑھی لکھی اب حوالات میں ہے, اور ایڈیشنل ڈائریکٹر چودھری سرفراز کے رویہ آپ سن ہی رہے ہیں. اب یہ بتائیں کہ وہ جو بچے والا معاملہ ہے وہ کس کو کال کی گئی تھی اور وہ کیا کروایا گیا تھا ڈکی بھائی سے؟ میں نے آپ کو ایک جملہ بتایا, آپ کے ناظرین کے علم میں ہے بھلے بات یہ کہ ڈکی بھائی پاپولر ہیں اپنی ویڈیوز کی وجہ سے. آپ ٹک ٹاکر سمجھ لیں, ویڈیو انفلوئنسر سمجھ لیں, آپ یہ نہ مانیں کہ وہ جرنلسٹ تھے, چلیں سیمی جرنلسٹ ہیں, میڈیا انفلوئنسر تو ہیں نا, فالوئنگ بہت ہے ان کی زیادہ ہے. ان کی وکٹ تھی پاپولرٹی, اس وکٹ سے ان کو آؤٹ کرنا تھا. اوکے, انہوں نے کہا کہ جو یہ فین فالوئنگ کہتے ہیں, اپنی فرینڈشپ چاہنے والوں کی تعداد, اس میں ان کو ذلیل کریں گے. اس کے لیے موقف NCCI نے بنایا کہ جی یہ گیمبلنگ ایپ پروموٹ کرتے ہیں, نوجوان نسل کو تباہ کر رہے ہیں, پاکستان جو ہے گمراہی کی طرف جا رہا ہے. ایک بیانیہ گھڑ لیا. اس میں 3 دن کی منصوبہ بندی کی گئی. ایک بچہ کریٹ کیا گیا اور وہ مجھے پتا کس کا بچہ ہے. اب ویسے تو جی چاہتا ہے کہ اس بچے کی بھی خلاف تعزیرات پاکستان کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے, لیکن چونکہ بچہ ہے معصوم, اس کا کیا قصور ہے؟ اس کو تو کال کی ایڈیشنل ڈائریکٹر نے, اس وقت تو خدا بن کے بیٹھے ہوئے تھے. وہ اس وقت نہیں کال کی, 3 دن سے یہ منصوبہ بندی ہو رہی تھی, بچے کو سکھایا جا رہا تھا. اور مجھے یہ بھی معلوم ہے اس بچے کو 3 دن ریہرسل کرائی گئی, پریکٹس کرائی گئی کہ تم نے یہ گالی دینی ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. مجھے یاد آ گیا وہ واقعہ جو مرحوم ذوالفقار علی بھٹو شہید, سابق پرائم منسٹر پاکستان, آصف زرداری صدر مملکت کے سسر محترم اور بے نظیر کے والد محترم مرتضیٰ بھٹو شاہ نواز کے 5 پروفیسر تھے ابلاغیات کے, میس کمیونیکیشن کے, بڑے بڑے نامور. پروفیسر ڈاکٹر مہدی حسن, بڑے پرانے اس دور کے, ایکسپرٹیز نذیر ناجی, یہ لوگ موجود اب بھی ہیں کچھ ان میں سے. 5 لوگوں کی جو ماہرین ابلاغیات تھے, جو ماہر گفتار تھے, ان کی ٹیم نے بھٹو صاحب کو 1.5 ماہ تک ماں کی گالی سکھائی تھی. 1.5 ماہ تک ماں کی گالی. پنجابی میں ماں کی گالی کیسے دیتے ہیں؟ بھٹو صاحب کو گالی کبھی نہیں دی زندگی میں. اور ان کو یہ سکھایا تھا کہ لیفٹ سائڈ کی شلوار کا پائنچا اوپر کرنا ہے آپ نے, اور جوتی رائٹ ہینڈ میں پکڑنی ہے. کیوں؟ کسان کو ان کا دکھانا تھا کہ میں تم ہی میں سے ہوں. گالی بھی دینی تھی وہاں کھیت میں جا کے رائمنڈ کے روڈ پہ, اور یہ آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے. اور وہ ان سے ساتھ یہ بتانا تھا کہ جی پنجابی میں بھٹو نے کہنا تھا مینوں بھی ماں دی گال کڈنی آندی ہے. یہ سکھایا تھا ان کو, یعنی بتانا تھا کہ میں پنجابی ہوں گو کے سندھی, لیکن میں پنجابیوں کے ساتھ ہوں, اور حلیہ میرا ویسا ہے, مطلب اس میں سے لگوں. ٹھیک ہے. اس بچے کو 3 دن پریکٹس کرائی گئی, بڑا پیسہ خرچ ہوا اس میں, موبائل بھی دیا اس کو گفٹ, اور اسے کہا کہ تو لور بن کے, تو اس کا چاہنے والا بن کے, تو اس کا میڈیا فرینڈ بن کے, تو نے اسے کہنا ہے کہ جو تو کرتا رہا میرے ساتھ, میرے ہم عمروں کے ساتھ, پاکستان کی نئی نسل کے ساتھ ظلم کرتا رہا. ہاں وہ دیکھیں نا کہ کہہ رہا ہے کہ اس کو جانتے ہو, وہ کہتا ہے ہاں میں جانتا ہوں یہ ڈکی بھائی. کہتے ہیں دیکھو ڈکی کی حالت کیا ہے, تم اس کے پروگرام دیکھتے ہو, اس کے ویلاگ دیکھتے ہو؟ کہتا ہاں دیکھتا ہوں. آئندہ دیکھو گے؟ کہتا نہیں. کہتے اس کو گالیاں دو. وہ پھر بچہ 7 سال کا گالیاں دے رہا ہے. اور یہ تضحیک اور ذلت کی وہ حد ہے کہ جو ہر تفتیشی ادارے میں وکٹ پہ جا کے کھیلا NCCI جو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے, توف ہے اس پہ. یہ تو صرف ڈکی بھائی کا کیس ہو گیا نا. آپ یہ بتائیں کہ تفتیشی اداروں میں ایسا نہیں ہوتا سب کے ساتھ؟ جب پولیس یہ کیا کرتی تھی نا, ابھی بھی میں آپ کو 40 سال نہیں,
اب ذرا سوفیسٹیکیٹڈ طریقہ ہے. کہہ لیں کہ تھوڑا کم ہو گیا ہے. یہ ہاتھ اونچا کر کے کرسی بنانا جو ہے نا, آپ نے کہا گھٹنوں کے جو, وہ جو کرسی بنانا ہے, ہم اپنے دور میں جب میں کرائم رپورٹر تھا 40 سال پہلے, تو اس وقت میں سنتا تھا منجی لگا دی, چتر پریڈ کر دی, ٹھیک ہے, کرسی بنا دیا, بندے کو آپ کی پشت پہ کھڑا کر دیا ہے نا, سیڑھی لگا دی. یہ سارے پرانے طریقے تھے جو پولیس متروک ہے, چھوڑ چکی, پولیس بھی چھوڑ چکی. انہوں نے ان میں جدت پیدا کر کے ان معاملات میں ڈکی بھائی کو کسی نہ کسی طریقے سے رسوا کرنے کی کوشش کی. لیکن خدا کی لاٹھی ہے بے آواز. میں نے صرف ساری باتیں نہیں بتائی تھیں, میں نے صرف یہ کہا تھا کہ اروپ جتوئی, آپ کے پروگرام میں, کہ اروپ جتوئی بڑے خاندان کی خاتون ہیں. ایک جملہ ہے تنگ آمد بجنگ آمد, ایک جملہ ہے خدا کی لاٹھی بے آواز ہے. عدل دکھائی نہیں دیتا, اچانک شکنجے میں آتا ہے. جو عدل خدا بندی کے خلاف کر رہا ہوتا ہے کوئی ایسی ایکشن ایسا, تو اس کا پھر خدا بھی میدان عمل میں آتا ہے نا. اور جس کا کوئی, بڑے سے مثالیں جو ہیں یہاں فٹ ہو گئیں, جس کا کوئی نہیں ہوتا, تو خدا تو ہوتا ہے نا. اروپ, آج میں بتا رہا ہوں بات, اس سے پہلے نہیں بتائی. اروپ جتوئی کو, اچھا میڈیشن ہوئی 4 جگہ پہ. اروپ جتوئی کو کیا, سن لیں پہلے سن لیں, 4 ترتیب وار آ رہا ہوں. 4 جگہ پہ میڈیشن کی کوشش کی گئی. ایک دوست ڈکی بھائی کا, ایک ڈکی بھائی بھائی ضیاء, 2 دوست کا نام میں, چونکہ مشترکہ دوست ہے ہمارے, میں دانستہ نہیں لے رہا, بوجو. دوسرا ضیاء, تیسرا 2 قانون دان, چوتھا ایک افسر NCCIA کا. یہ میڈیشن کرواتے رہے. اسے میڈیشن نہ کہیں, لین دین کا. کہ اروپ جتوئی کو کسی پرچے میں نامزد نہیں کریں گے. یہ بتاتا ہوں, یہ تیسرا مرحلہ اور ہے. اروپ جتوئی ابھی آگے, ان کو استعمال کیا گیا کہ پیسے دے دو. 5, سن لیں, ہاتھولا کرنے کا. 5 سے 7, ویسے جملہ بتا رہا ہوں, 5 سے 7 پرائیویٹ میڈیٹرز بھی آئے تھے. پرائیویٹ, اس کو جرگا کہیں, پنچایت کہیں, صلح کار. لیکن دوسرے مرحلے میں تفتیش جو کی نا NCCIA نے, اس میں ایک تفتیشی افسر جا کے حوالات میں کہتا ہے ڈکی بھائی کو کہ ڈکی تیرا کوئی نہیں ہے عزیز و قارب کو رشتہ دار دوست یار؟ انہوں نے کہا کیڑا, بہت سارے نے. انہوں نے کہا وچ پہ تیرا معاملہ حل کراوے. کہتا جناب مجھے تو کبھی تجربہ نہیں ہوا, آپ بتاؤ کیسے ہو سکتا ہے. کہتا بڑا آسان کام ہے یار, لین دین کا فیصلہ ہونا نا, تو گل کر. انہوں نے کہا کتنے پیسے؟ انہوں نے کہا کہ 7-8. انہوں نے کہا 7-8 لاکھ. اور کوئی لکھاں دی گلاں کرن رہے ہیں, یہ ایگزیکٹ جملے ڈیکوڈ کر رہا ہوں, یہ ویڈیو موجود ہے. انہوں نے کہا 7-8 لاکھ, 7-8 کروڑ روپیہ. انہوں نے کہا اتنا میرے کو ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا مانگ تانگ کے کر لے سجے کھبے ہو. انہوں نے کہا اچھا, آج پھر تو ایڈیشنل کو پیش کرنا. پھر وہ چلے گئے. یہ تیسرے مرحلے میں ایڈیشنل صاحب نے یہ کہا کہ آپ کی بیوی اروپ جتوئی آپ کی سہولت کار ہے, کل وہ اس مقدمے میں نامزد ہو جائے گی. اب خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو. 5 روپے کا صفحہ آتا ہے, ایک FIR دینے میں دیر نہیں لگتی ہے, اروپ پہ نیا مقدمہ ڈال دیں گے. انہوں نے کہا اوکے, ڈرایا. اب جب آگ آپ کے دامن کو چھو رہی ہوتی ہے, آپ کے اہل خانہ کو چھو رہی ہوتی ہے نا, آپ کے بال بچوں کو چھو رہی ہوتی ہے, تو پھر آپ آگ بجھانے کی ہر سعی کرتے ہیں, ہر کوشش کرتے ہیں, جتنی جدوجہد ممکن ہو کرتے ہیں آپ. یہ اس کو ڈرا کے اس کو واپس حوالات میں بھیج دیا. یہ مینٹلی ٹارچر ہے. حوالات میں بھیج دیا گیا. حوالات میں ایک شخص آتا ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر, وہ آ کے یہ کہتا ہے کہ اب بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی. نے کہا پھر, اس نے کہا تیرا کوئی ہے نہیں جو اس کا. اس نے کہا یار نہیں, ایسی تو وہ نہیں ہے. اس نے کہا ہمیں تو افسر ہمارے یہ کہہ رہے ہیں, افسر کہہ رہے ہیں کہ یہ 50-60 کروڑ کی اسامی ہے, تو بھائی کو ڈیل کر لے. اس نے کہا کتنے پیسے؟ اس نے کہا ایسا کر, تجھ پہ رعایت کرواتا ہوں, میں بات کرتا ہوں صاحب سے, ایڈیشنل صاحب سے, تو ایسا کر کے پہلی قسط کے طور پہ 60 لاکھ روپے دے دے. یہ ڈکی کو ریلیف کے لیے نہیں تھے, یہ اروپ کے حوالے سے تھے. نہیں, پہلے اس نے کہا یہ نہیں کہا کہ رعایت ہے. انہوں نے کہا تجھے اگر فائدہ چاہیے کچھ یہاں سے تو حل تو انہوں نے کرنا, تفتیشی جو لکھ دے گا حرف آخر ہے. انہوں نے کہا پھر اس نے کہا 60 لاکھ کا ابتدائی ارینجمنٹ کر لے پہلی قسط کے طور پہ. یہ اپنے گھر بات کرائی جاتی ہے, اس سے گھر بات کرتا ہے, یہ وہاں ماموں کو فون کرتے ہیں, بیرون ملک ایک ماموں پاکستان میں, ان کو فون یہ آخر میں کرتے ہیں. اس سے پہلے میری اطلاع یہ ڈاکی بھائی نے میرا شاید یہ بات نہیں بتائی, یہ اپنے 3 دوستوں کو فون کرتے ہیں.
ایک ڈیفینس کے فیز 2 میں رہتا ہے، اس کو فون کرتے ہیں، وہ کسی کا حوالہ دے گیا، اس سے بات کر لے، وہ دے سکتا ہے، میرے پاس پیسے ابھی نہیں ہیں، وہ اس سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے وہ پاس نہیں ہے. نہیں 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 یہ نہیں کہتے، ہاں انہوں نہیں نے بتایا نہیں 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 نہیں. تیسرے نے یہ کہا، میں بتاتا ہوں آپ کو ایگزیکٹ بات. تیسرے نے یہ کہا کہ بھائی 60 لاکھ میں تجھ پہ وار سکتا ہوں، تجھ پہ قربان کر دوں گا، لیکن تیرا کیس اتنا الجھا ہوا ہے کہ جہاں کہیں ہمارا نام آئے گا ٹرانزیکشن پتہ لگ جائے گی 60 لاکھ ہم نکلا رہے تو دے رہے. اس نے کہا کیش کی شکل میں دینی ہے، اس نے کہا کیش کی شکل میں دینی. انہوں نے کہا جی کہ تب بھی ہم پھنس سکتے ہیں بھائی، ہم ویسے پیسے جتنے مرضی تو لے لے، تو باہر آ جائے گا دے دیں گے تجھے، لیکن ابھی ہم تیری امداد نہیں کر سکتے. بات ختم ہو جاتی. پھر یہ اپنے بھائی سے بات کرتا ہے، ضیاء سے، وہ اروپ سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ماموں آ ہیں جاتے ہیں، کہ ماموں دے دیتے ہیں ڈیفینس arrange والا کر کے، ٹھیک. 60 لاکھ روپے دے دیتے ہیں. ہاں. ماموں نے جب 60 لاکھ روپے دیا تو اس کا اثر دکھایا این سی سی آئی نے، اس کو ریلیف دیا. اس کی ملاقات ہوتی ہے اسے گھر والوں سے ملاقات کے لیے. ڈکی بھائی کے بقول عجیب سا ظلم ہے یہ. ڈکی بھائی پہلی بار حوالات میں سنتا ہے، جیل چلا جاتا ہے، 3 مرحلے ہیں اس مختلف، یا جوڈیشل میں جاتا ہے کہ تیری ملاقات آئی ہے. کہتے ملاقات، پہلی دفعہ لفظ سنتا ہے ملاقات. انہوں نے کہا تجھے جب جا کے دیکھتا ہے تو اس کی بیوی، اس کی والدہ، اس کا بھائی اور ایک دوست. ایک پردہ ہے شیشے کا بیچ میں، وہ کال پار پہ ادھر کال ان کی ہوتی ہے، لینڈ لائن نمبر پہ، موبائل نہیں ہے، لینڈ لائن، تاکہ ریکارڈ پہ نہ آئے بات. وہ ہوتی ہے، وہ ادھر سے ایک جملہ کہتی ہے. یہ تو پروسیجر ہے نا سر. نہیں پروسیجر نہیں ہے، پروسیجر نہیں ہے، نہ بالکل نہیں ہے. نہیں، جیل میں اگر ملاقات آتی ہے تو یہ ایس او پی کے مطابق ہے کہ ٹھیک ہے اس سائڈ پہ لینڈ لائن پڑا، ایک یہ سائڈ. سب صحیح ہے، میں یہ تو سر ہے. جاننا یہ چاہ رہا ہوں، یہ تو ساری ڈکی بھائی نے پورٹریٹ کر دی ہے کہ ان کے ساتھ ٹھیک ہے، اوکے ہو گیا. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا صرف ڈکی بھائی، یہ تو ہر کسی پر ظلم اور تشدد ہوتا ہے، تفتیشی ادارے کرتے ہیں. اب 4.5 کروڑ جو ریکور ہوا ہے ان پوری انویسٹیگیشن ٹیم سے، وہ صرف ڈکی سے نہیں لیا گیا، وہ مختلف کیسز میں مختلف لوگوں سے لیا گیا. بھائی وہ 3 اور کیس ہیں مجھے پتا ہے. ہاں. لیکن اس پہ گرفت کیا ہوئی آپ کو پتا ہے؟ خدا بھلا کرے اس ہمارے مشترکہ دوست کا، اس کا تعلق جو ہے وہ جاوا خاندان سے ہے. جاوا خاندان بہت بڑا خاندان ہے، پنساری کہتے ہیں ان کو، جاوا پنساری. ایک ہمارے شادمان میں انہوں نے ہوٹل کے بزنس سے وابستہ ہے، ہوٹل کے بزنس سے بھی ہیں، لیکن ان کا پنسار بھی ہے. وہ ایک دن آتا ہے تو اس سے تذکرہ کرتا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس کی رسائی تھی پنڈی تک. اس نے راول پنڈی میں فون کیا اپنے ایک دوست کو کہ جناب میرے ایک دوست ڈکی بھائی کو اریسٹ کیا گیا ہے. اس نے خدا کا واسطہ دے کے مجھے کہا ہے کہ میں اس کی آواز آ کے تک پہنچاؤں. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا یار آپ کے ادارہ 3 ادارے کے نام لیے، ایم آئی، آئی ایس آئی، آرمی، افواج پاکستان. ان کا نام لے کر ڈکی بھائی کو ڈرایا، دھمکایا اور ساتھ بلیک میل اس طرح کا کیا کہ اتنی رقم دے دو. 9 کروڑ روپے مانگ رہے ہیں وہ جو ٹرانسفر کرنا ہے. کون مانگنا گئے ہیں؟ اب اس کے بعد کہانی شروع ہوتی ہے. ڈکی بھائی نے نہیں بتائی. یہ میڈیشن تھی، میں نے آپ کو بتایا 4-5 طرز کی. اس میڈیشن کے دوران ایک فون ٹیپ ہوتا ہے، بگ ہوتا ہے. اروپ جتوئی کو ایک شخص فون کر کے کہتا ہے کہ بی بی آپ بھی قابو آ جائیں گی، آپ نے بھلے ضمانت قبل از گرفتاری کرا لی ہے اور آپ کے میاں تو پہلے ہی شوہر آپ کے اندر ہے، آپ کے ساس سسر ماں باپ بہن بھائی سب پہ مشکل وقت آنے والا ہے. میں کیا کروں؟ اس نے کہا ڈکی سے کہیں خدا کا واسطہ اپنی جان چھڑوائے، آپ کی جان بچائے، جو وہ مطالبات کہتے ہیں وہ مان لے. اس نے کہا جی کیا مانے؟ اس نے کہا جی اگر آپ اجازت دیں تو میں چلی جاؤں. اس نے پھر دوسری ملاقات ارینج ہوتی ہے. دوسری ملاقات میں وہ ایک ہی جملہ کہتے ہیں، ماں بھی اور بیوی بھی، دونوں کو ڈکیو کہتی ہیں کہ بھائی جو کچھ ہوتا ہے کرو، جہاں سے مرضی ارینج کرو اور یہ سائن کر دو. اس نے کہا جی میں نے سارا کچھ بھگت لیا، میں جوڈیشل پہ آ گیا ہوں، میں کیوں پیسے دوں؟ میں کیوں دوں؟ وہ کہتے ہیں نہیں. اس دوران 27 نوٹسز جاری ہو چکے ہوتے ہیں، رجب بٹ کو، پتلو کو، سسٹرالوجی کو، فلاں فلاں، بہت سے 27 نوٹس. ان میں این سی سی آئی پنڈی ڈویژن کے 4 نوٹس بھی شامل ہیں، وہ جاری ہو چکے تھے. اسے جا کے یہ کہتے ہیں کہ سائن کر دے. اس نے کہا میں تو اب سائن نہیں کروں گا. اس دوران وہ جس کو وہ بگ بردر کہہ رہے ہیں، خدا اس کا بھلا کرے، وہ بگ بردرز ہیں، بہت سارے ہیں. وہ تو ایجنسی کے بندے تھے جنہوں نے آ کے پوچھا اس سے بار بار کہ آپ سے پیسے تو نہیں لیے. وہ کہتا ہے کہ میں جانتا نہیں تھا، اس وجہ سے میں نے کہا نہیں. اور پھر بعد میں انہوں نے مدد کی. مدد سنیں کیسے؟ اس کا مطلب ہے کہ این سی سی آئی اور ڈکی کا جو کیس چل رہا تھا اس میں تیسری آنکھ بھی تھی. وہ جو میڈیٹر بن گئے بعد میں جنہوں نے قابو کیا، وہ جو میڈیٹر پہلے تھے نا، وہ بات کر رہے تھے عروج سے، وہ فون سب سے پہلے ریکارڈ کیا گیا.
یہ نہیں بتایا ڈکی بھائی نے. اچھا یہ وہ فون ریکارڈ ہوا. یہ پکڑا کیسے گیا؟ ہاں سنیں, اروپ کا جو گفتگو تھی وہ, پھر جو ان کے وہاں انہوں نے جیل میں ملاقات کروائی وہ, اور پھر وہ جو لوگ 3-4 گھر آتے رہے ان پہ CCTV فوٹیج کیمرے نصب کیے گئے تھے, وہ سارے تصدیق ہو گئی. گھر بھی جاتے رہے, گھر جاتے رہے NCCI والے, اور جو پرائیویٹ میڈیٹرز بن گئے تھے خود ساختہ قسم کے. اور ان میں ایک وہ شخص شامل ہے جس کو میں جانتا ہوں جو 90s میں پولیس کٹ آؤٹ تھا, پولیس کی میڈیشن اس طرح کرواتا تھا, گاہ گھیر کے لاتا تھا, پھر خود ہی فیصلہ کرواتا تھا, پیسے لے اپنے نکالتا تھا, ان کو ان کے لے کے دیتا تھا. وہ شخص بھی شامل تھا. یہ سارے لوگ جو ہے نا ایک پورا نیکسس تھا, پورے سسٹم کے تحت جو ہے نا یہ کر رہے تھے کارروائی. انہوں نے وہاں جب یہ ساری باتیں تصدیق ہو گئی, انہوں نے واقعاتی شہادتیں ملائیں سارے کولیبریٹ کر کے. انہوں نے کہا جی کہ جس دن سب سے بڑی خوشخبری آئی جس بگ بردر نے دی, اس کا نام لے رہے ہیں وہ, اس نے آگے کہا کہ ڈکی اب صرف پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ, تمہارا کڑا وقت, آڑا وقت, برا وقت ختم ہو گیا. اب تمہارے خلاف جو کارروائی کر رہے تھے اب ان کے خلاف کارروائی شروع ہونے والی ہے. 2 شرائط ہیں. اس نے کہا جی کیا یہ ملاقات جیل میں ہو رہی؟ نے کہا جی کیا شرائط ہیں؟ اس نے کہا جی آپ کی آواز ایمان تک پہنچ گئی, جہاں متعلقہ فورم پہ جانی تھی وہاں پہنچ گئی ہے, اور اب تم نے پہلی بات کسی شخص سے کوئی گفتگو نہیں کرنی. ٹھیک ہے, میں پہلے بھی نہیں کرتا, انہیں کچھ نہیں کرنے. دوسرا, شکوہ شکایت بھی نہیں کرنی, اپنے گھر والوں سے استقامت کے ساتھ ملنا ہے. تم نے رونا دھونا ان کے سامنے نہیں کرنا, ان کو حوصلہ دینا ہے, تاکہ دیکھیں مدعی تو انہوں نے بنانا تھا انڈائریکٹلی اروپ کو. انہوں نے کہا ان کے سامنے حوصلہ دو اور ان سے کوئی آل از اوکے, نتھنگ از ٹو بی ہیپن, کچھ نہیں, آپ چلیں. ان کا ٹھیک. وہ اپنے گھر والوں کو تسلی دیتا ہے, سارا کچھ معاملہ طے پا جاتا ہے. اور جن لوگوں نے یہ صرف تصدیق کے مراحل تھے 17 دن سے 23 دن تک, بعض لوگ کہتے ہیں 3 ہفتے, بعض لوگ کہتے ہیں 4 ہفتے, 17 سے 23 دن تک کے مراحل تھے. یہ سارے باتوں کا جائزہ لیا گیا اور انہوں نے ان ساری باتوں کی تصدیق کی کہ جو سرکمسٹانشل ایویڈنس ملا ہے اس کو کولیبریٹ کیا ان لوگوں کو قابو کر کے. پہلے تبادلے کا کہا, پھر گرفتاری کر لی, پھر ڈیٹین کر لیا, وہ سارا کا سارا وہاں کر لیا گیا. اور کرنے کے بعد جب یہ تصدیق ہو گئی تو پھر اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ معاملات ٹھیک ہیں. گھر والوں سے رابطے میں بھی آ گئے, وہ جو اہم ادارے تھے, ادارے جب رابطے میں آئے تو یہ بات کی تصدیق کے بعد اچھی طرح چھان بین کرنے کے بعد پھر انہوں نے ان پہ ہاتھ ڈالا جو تفتیش کار تھے ڈکی کے خلاف. اور انہوں نے کتنی ٹوٹل اس سے رشوت لی تھی اروپ سے؟ 60 لاکھ ایک لیا تھا اور 30 لاکھ ایک, 36 لاکھ ایک لیا. اور وہ اس کے چیک لیے تھے جو بذریعہ چیک لیے گئے, تو انہوں نے ڈائریکٹلی, کیونکہ 60 لاکھ لیے تو اس کے بعد ان کا ایک ٹرسٹ کریٹ ہو گیا, اور پھر انہوں نے 36 کے چیک جو وہ لے لیے جو ان کے وجہ گرفتاری بنا. اچھا اب یہ بتائیں سر کہ ساری ویڈیو ٹھیک ہے ڈکی بھائی کی, ٹھیک ہے, ان میں سے بہت سے الزامات بھی ہو سکتے ہیں, یہ تو نہیں کہ ڈکی بھائی کی بات پوری سچ ہو, یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ بالکل ہو سکتا ہے, لیکن جو شہادتیں ملی ہیں سب کے دستاویزی ثبوت ریکارڈ. نہیں, تشدد کی تو کوئی شہادت نہیں ہے نا. تشدد دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, خدا کی لاٹھی جو بے آواز ہوتی ہے نا, وہ تشدد ریکارڈ کیا تھا NCCI کے لوگوں نے ڈکی بھائی کے گھر والوں کو ڈرانے کے لیے, اور ڈرایا گیا. وہ تو ڈرے NCCI پہ ثبوت کے طور پہ استعمال ہو گیا وہ سارا کچھ, سب ڈاکومنٹیشن. وہ عدالت میں پیش کریں گے. اور مجھے خدشہ ہے کہ شاید نہ کرے, اگر NCCI ہوئی اپنی پیٹی بند بھائی کو بچا لیں گے. لیکن اگر کوئی انڈیپینڈنٹ تفتیش ہو گئی اور ہم جیسا کوئی سر پر عدالت میں پیش ہو گیا تو جس شخص نے 2 دن کے بعد 4 دن, پھر 5 دن, پھر 7 دن, پھر 5 دن اس طرح ریمانڈ دیا, وہ جوڈیشل افسر بھی قابو آ سکتے ہیں. میں ڈکی بھائی کی جو روداد ہے وہ میں نے بھی سنی, اور یقین کریں کہ دل پھٹتا ہے کہ یار کس ملک میں ہم, اور یہاں کے تفتیشی ادارے کس طرح سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ زیادتی ہوئی, لیکن یہ زیادتی رکے گی کیسے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ جو ڈکی بھائی نے باتیں کی ہیں, جو الزام لگائے ہیں, وہ بالکل درست ہیں؟ 2-3 باتیں اس میں, بعض چیزیں اپنے شواہد خود چھوڑ جاتی ہیں, جرم تو ہے وہ تو بولتا بھی ہے, کچھ خدا کی لاٹھی بھی ہوتی ہے. 2 اور تیسری بات, پنہاں تھا دام سخت قریب آشیان کے, اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے. NCCI تو بنی تھی, چند دن گزرے تھے اس کو, وہ اپنی بے وقوفیوں سے, نادانستگیاں جو تھی نا ان کی, ان سے وہ قابو آ گئے. اتنے ثبوت موجود ہیں کہ وہ قابل تعزیر بھی ہیں, قابل چالان بھی ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ کچھ ڈکی بھائی نے جو آزمائش کاٹ لی, امتحان میں کامیاب ہوئے, وہ
ڈکی بھائی جس طرح بیان کر رہے تھے نا وہ حق اور سچ کی آواز تھی. میں نے بڑے غور سے دیکھا. آپ نے دیکھے آنسو, میں نے اس کے غور سے کپ کپاہٹ دیکھی اس کے پاؤں میں, ٹانگوں میں اور ہاتھوں میں. وہ جھوٹ نہیں, اور اس بنیاد پہ ہم یہ مان لیں کہ وہ سچ نہیں یہ نہیں, اور بتا رہا ہوں پوری بات, میں آپ کو ساری تمثیل بتا رہا ہوں. جی. ڈکی بھائی جو کچھ بیان کر رہے تھے وہ دل سے نکلنے والی نریشن محسوس ہو رہی تھی, محسوس احساسات بتا رہا ہوں اپنے. جھوٹ بولتا شخص جو ہے نا کرتا ہے, اس طرح کر رہا ہوتا ہے. جو شخص سچ بول رہا ہوتا ہے نا اس کی زبان کی روانی, آنکھوں کے, چہرے کے جیسچرز, باڈی لینگویج, یہ کمیونیکیشن کی ہر ٹرم بتا رہا ہوں آپ کو, یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ کتنا فیصد جھوٹ ہے, کتنا. یہ جو لائی ڈیٹیکٹر ہے, لائی ڈیٹیکٹر یہ کیا ہے؟ تفتیش والے کو کیسے اگلتا ہے سارا کچھ؟ اگلواتا اس طرح ہے کہ لائی ڈیٹیکٹر اس کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتا نیچے سے. نہیں وہ تو کیمرہ فرینڈلی ہے, وہ تو اپنے ایکسپریشن ایسے ہی رکھیں گے. نہیں ایسے نہیں ہے, اس نے اپنے آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا تھا جذبات پہ کتنا قابو پایا ہے. میں کمیونیکیشن کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے ایک بات آ رہا ہوں آپ کو. بات اس شخص کی گفتگو میں سچ کی جھلک تھی, ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ بھائی اس سارے واقعے میں جو 23 دن اسلام آباد پنڈی میں گزرے اس میں کیا کھچ ماری لوگوں نے, کیا کیا, یہی چیز تفتیش کی. دو چیزیں تو بڑی واضح ہیں کہ سوال سب سے بڑا یہ ہوگا ٹرائل میں کہ 23 دن میں ڈکی بھائی سے کیا ملا. نمبر ایک, اگر 23 دن میں ملنے والا مواد آپ کو 23 منٹ میں مل گیا تھا تو آپ نے اتنا لمبا ریمانڈ کیوں لیا؟ یہ مین کوشچن ہے. ٹھیک ہے, ٹرائل اس بیس پہ کھڑا ہوا ہے. دوسری چیز جو ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آتی وہ یہ کہ ڈکی بھائی کہتے ہیں کہ جو 9 کروڑ 72 لاکھ روپے کی خطیر رقم ہے جو ان کے بائنانس اکاؤنٹ کی تھی وہ پرسنل اکاؤنٹ میں سینڈ کروائی گئی شعیب ریاض کے. ٹھیک, یہ ان کی بات ہے, ان کے بقول. لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ برآمدگی ڈالی اس وقت کہ جب میں نے ہر کسی کو بتا دیا کہ اتنی بڑی رقم شعیب ریاض کے اکاؤنٹ میں گئی ہے. یہ اس کے بعد انہوں نے برآمدگی ڈالی, ریکوری ڈالی, فرد مقبوضگی اس کی بنائی. اب اس میں ایک جھول لگ رہا ہے اور وہ جھول یہ ہے کہ وائی شعیب ریاض اتنا تو نا اہل اور نکما کوئی نہیں ہوتا کہ اتنی بڑی رقم اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروائے. نمبر ایک, کیونکہ شعیب ریاض کے ساتھ دیگر بھی لوگ تھے, تو جب شعیب ریاض نے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنی تھی تو پھر تو اسی پہ ایلیگیشن آتا, اور اتنی بڑی اماؤنٹ جب آتی ہے تو ایف بی آر بھی ایکٹیو ہوتی ہے, تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس بات کی بھائی سمجھ نہیں یہ آئی. جس ایف آئی اے میں کام کرتے ہیں ہاں, وہی اثاثوں کی چھان بین کرتا ہے. لیکن اب اساسوں میں ریکوری میں وہ اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہیں کروا سکتے. سن نہیں وہ تو غیر قانونی وہی ہے نا, وہی تو پھنسیں گے. اب میں ایک بات اور بتا رہا ہوں. نہیں دیکھیں, آپ اگر ایک اتنی بڑی رقم میرے اکاؤنٹ میں آپ کے اکاؤنٹ میں آتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایف بی آر یا بینک جو ہے وہ چکنا نہیں ہوگا یا پوچھا نہیں جائے گا؟ بالکل چوکنا تو ہوگا. پھر یہ میں کیسے ہو آپ سکتا کو ہے؟ بتا رہا ہوں اب بھی ہاں. کئی اعلیٰ افسروں کے ایسے فیک اور گھوسٹ اکاؤنٹ ہیں جو نہ متعلقہ بینک کے اپنے ریکارڈ میں آئیں گے نہ اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ میں آئیں گے. ٹھیک ہے, ہر ٹرانزیکشن اسٹیٹ بینک کے تھرو جا رہی ہے آج کل, یار ایکٹیو ہے بہت زیادہ. سارا کچھ ہے, لیکن جو دل ول کے لینے کا ڈھب جانتے ہیں وہ ترکیب ورکیب سب جانتے ہیں. ان کو پتا ہے کہاں سے نکلنا ہے کہاں سے چھپنا ہے. نہیں دیکھیں, مجھے جو سمجھ نہیں آ رہی وہ یہ کہ شعیب ریاض تفتیشی افسر ہے, وہ اپنے اکاؤنٹ میں منگوائے گا تو پتا چلے گا کہ ظاہر اس نے پیسوں کا لین دین کیا. آپ کو پتا ہے کہ ایک تفتیشی جو پولیس کا ہے وہ بھی اپنے اکاؤنٹ میں پیسے جائز کیش کے ذریعے نہیں منگواتا, نہیں لیتا کہ وہ ایویڈنس بن جاتا ہے. تو ایک اتنا سمجھدار افسر شعیب ریاض وہ اپنے اکاؤنٹ میں 9 کروڑ ٹرانسفر کروا رہا ہے بائنانس کے ذریعے, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں برآمدگی ڈال رہا ہے. یہ جو الزام ہے برآمدگی کب ڈالی, چلے آپ مجھے یہ بتائیں, میں ابھی آپ کو کب ڈالی؟ برآمدگی ڈالی ہے انہوں نے جب عدالت میں پیش کی ہے. اس وقت نہیں ڈالی برآمدگی. میں یہ بات پہ نہیں جاتا سر, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک تفتیشی افسر کیسے کر سکتا ہے کہ 9 کروڑ اپنے اکاؤنٹ میں منگوائے, وہ بلی کا بکرا بن جائے گا. این ممکن ہے کہ وہ اکاؤنٹ شعیب ریاض کا نہ ہو, این ممکن ہے کسی اور شعیب کا ہو, ڈکی بھائی سے غلطی ہوتی ہے, شعیب ریاض کا ہے. شعیب کسی کا ہو. ہاں, وہ جس اکاؤنٹ میں جا رہا ہو, لاہور میں صرف ایک بینچ میں ہزاروں بے نامی اکاؤنٹ ہیں, ہزاروں. کوئی میرے نام سے کوئی آپ کے نام کے, ایکچولی کون ہے پیچھے اس کے کوئی پتہ نہیں, بے نامی اکاؤنٹ ہے. اب بے نامی اکاؤنٹ میں بھجوائے گئے پیسے یا کہاں بھجوائے گئے, آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ جب یہ پنڈی میں زیر حراست تھے افسران تب ان سے پیسے لے کے باقاعدہ ریکوری میمو فرد مقبوضگی بنائی گئی ہے. میں نے کہا تھا پچھلے پروگرام میں کہ فرد مقبوضگی جو ہے مشکوک ہے. یہ فرد مقبوضگی جب بنی تو اس دوران تو حراست میں لے کے جو مرضی کروا لیا گیا تھا.
کیا پتہ لگ رہا تھا ڈکی بھائی ایک جگہ بیٹھے نا, باقی کتنے ہی کام دستخط اس کی والدہ سے اس کی بیوی سے سائن کروائے گئے. پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ ناحق. جو قابو آیا نا ڈکی بھائی, پتہ نہیں کیا کیا سائن کر, پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ ناحق. آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا, اب دم تحریر تھا تو کسی کا کوئی نہیں گواہ, تو کون پیش کرتا. اب یہ جو انہوں نے حرامزادگی کی تھی اس میں اب قابو آئے ہیں, تو اب بہت کچھ اگلوایا جائے گا. تو اسی لیے تو میں اپیل کر رہا ہوں یہ کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنے, اس میں آپ جوڈیشل افسر بھی ڈالیں, پولیس کے افسر ڈائٹ ڈال لیں, پرانے گریڈیے تھانے دار ہوتے تھے جو تفتیش کے ماہر ہیں, کیونکہ جو ہوتی ہے نا یہ والی جوڈیشل کمیشن, وہ تو اتنی تفتیش نہیں کر سکتا. پرانے لوگ کیسے کریں گے, یہ تو کوئی حرج نہیں ہے, نہیں, یہ تو یہ قانون میں موجود ہے. یہ تو گیمبلنگ ایپ اور آن لائن کے معاملات ہیں نا. اچھا سنیں, جیسے عدالت نہیں, گیمبلنگ ایپ اور اس کی تفتیش نہیں ہے. میں رشوت والے ڈکی کیس کی بھائی بات کے کیس کے بعد کے معاملات کی تفتیش, تاکہ سبق بنے دوسروں کے لیے. دیکھیں کل کوئی اور چوائس الفاظ پیدا ہوگا, اچھا شعیب ریاض نیا سامنے آ جائے گا. ایک اور مجھے آبجیکشن ہے ڈکی بھائی کی ویڈیو پہ, ڈکی بھائی نے جو ویلاگ کیا ہے کہ ڈکی بھائی نے اپنے اوپر ہونے والے مظالم کی پوری کتھا سنائی ہے. گو کہ میں ان کے ساتھ ہوں اس معاملے میں, ٹھیک ہے, اگر غلط ہوا تو, لیکن ڈکی بھائی نے اپنے کنٹینٹ پہ معافی مانگی. ڈکی بھائی یہ کلیئر نہیں کر پائے کہ کون سی گیمبلنگ ایپ کو وہ پروموٹ کرتے رہے, اور وہ کرتے رہے ہیں, دیکھیں یا اس پہ معافی نہیں مانگی انہوں نے. میں یہ عالی ظرفی ہے ڈکی بھائی کی, اس نے تسلیم کیا. نہیں کیا, سنے نہیں کیا. دیکھیں کس گیمبلنگ سن لیں, 3 دفعہ کیا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. سٹارٹ میں اس نے جرنلسٹ آیا, جب وہ حراست میں گاڑی میں بیٹھ رہے تھے, تو اس نے کہا جی کہ یہ وہ ایپ جس مجھ پہ الزام لگایا گیا, یہی ایپ پاکستان کے نیشنل کرکٹرز قومی ہیروز. نہیں سنیں, نہیں, یہ میری بات ہے, یہ عذر نہیں ہے, عدالت عذر تسلیم نہیں کرے گی تو اس کو چھوڑ دینا. نہیں, کیوں نہیں, بڑی اہم بات ہے. اس نے کہا کہ میری بے خبری, میرے علاقے کا نمبردار, میرے محلے کا بڑا آدمی چوری کر رہا ہے, میں بھی چوری کر لوں, میں کہوں عدالت کو یہ نہیں, یہ ایکسکیوز نہیں ہے. اس نے کہا کہ میری بے خبری میں, لا علمی میں مجھ سے یہ ہو گیا, کمائیگی, اس کی کمائیگی سمجھا. تو پھر بھی قانون کو رعایت نہیں کرتا, قانون رعایت نہیں دیتا, لیکن چھوڑ دے اس کو بھی. چھوڑ نہیں. نیکسٹ سنیں, وہ یہ کہتا ہے کہ اگر یہ جرم ہے اور مجھے آپ نے بتا دیا کہ میں نے تشہیر کی ہے گیمبلنگ ایپ کی, تو میں اس پہ قوم سے معافی کا خواستگار ہوں. کیا بری بات ہے اس میں؟ نہیں, اس ویڈیو میں سب میں, اس ویڈیو میں نہیں مانگی اس نے. کس نے کہا قوم سے معافی؟ نہیں, اس نے کنٹینٹ پہ مانگی ہے کہ اگر میں نے بچوں کو بیرا روی کا شکار کیا, لیکن اس نے کسی ایپ کا ذکر نہیں کیا. میں نے آپ کو ایک جملہ کہہ دیا ہے کہ بھائی یہ کافی ہے کہ جب پاکستان میں مثال ہی نظیر ہی موجود نہیں ہے اس چیز کی کہ گیمبلی ایک, بہت سے جرائم ہوتے ہیں جو پہلی دفعہ ہوتے ہیں. اچھا ہوئے نا, بتا رہا ہوں نا, پہلی دفعہ جرم. میں نے ایک جملہ کہا تھا, آپ بھول گئے شاید, ناظرین کو ہمارے یاد ہوگا, کہ اس کے ساتھ ہمدردانہ غور کیا جائے, سمپیتھیٹیکلی ڈیل کیا جائے. کہ بڑا دیکھیں ایک سیلیبریٹی ہے, اس سے ایک جرم سرزد ہو گیا. سیلیبریٹی جرم کرے اس کو نہیں, اگر اب یہاں پہ اگر سیلیبریٹی جرم کرے اس کو ہم دردانہ ڈیل کیا جائے. اگر غریب آدمی ایک ریڈی بان کوئی ظلم کرے اس کو ظلم کے ساتھ, اگر ریڈی بان بھی, میں نے سنے, میں نے قانون سب کے لیے برابر ہے. تو یہ نہیں, میں نے کیا کہا, میں نے کہا بچوں کے ساتھ جو ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ سیلیبریٹی کو ڈیل کیا جائے ہمدردانہ. نہیں, میں نے سنا ہے کہ ایکولی ڈیل کیا جائے. میں کہہ رہا ہوں اس بنیاد پہ کیا جائے ہمدردانہ. ہمدردی کیوں کی جائے, اس کی ریزن سن لیں, کہ چونکہ اس سے پہلی بار یہ سرزد ہوا. اب آپ نے پروگرام کیا پچھلا, آپ نے کہا جی جرمانوں کے نرخ بڑھ گئے, جرمانے سزا زیادہ ہوگی نا, تو ٹریفک پولیس جو ہے بچوں کو پکڑ رہی ہے. میں نے کہا ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے, ان بچوں کو رہا کرنا چاہیے, ان کے خلاف مقدمے نہیں ہونے چاہیے, CRO نہیں کرانا چاہیے. ٹھیک ہے, گورنمنٹ نے بات مان بھی لی, ہمارا یہ اپیل ہماری مانی گورنمنٹ نے. جب بچوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم اسکول جا رہے ہیں, اکیڈمی جا رہے ہیں, والدین چھوڑنے جا رہے ہیں. بچوں کی عمر کیا تھی؟ 10, 12, 14 سال جو بھی تھے. اور ڈکی کی عمر کیا ہے؟ یہ تو عمر کا نہیں اپلیکیبل ہے. ڈکی پوری دنیا گھومتا ہے, ڈکی شادی شدہ ہے, سب کچھ ڈکی ملینز میں کھیلتا ہے, کروڑوں کا مالک ہے, اکاؤنٹ میں کروڑوں پڑے ہیں, اور میں کہوں کہ ان کو بچوں جیسا سلوک کریں ان کے ساتھ اگر وہ مجرم ہے تو. نہیں, یہ تو کہا میں تو, آپ میرے صرف جملہ سمجھنے کی کوشش, ایک چھوٹا حل کے دماغ سنیں. ایک شخص پہلی بار متعارف ہوتا ہے ایک ایسے جرم سے جس کی ماضی میں مثال ملک میں پورے موجود نہیں, جو پہلے جرم نہیں سمجھا جاتا. جرم سمجھا جاتا تھا. چلیں ایک, ہم نے یہ کہا کہ یہ جرمانوں کے نرخ ہیں, زیبرا کراسنگ سے آگے چلے گیا, ٹھیک ہے, سگنل خراب تھا, آپ نے کراس کر لیا, لائسنس آپ نے نہیں بنوایا, چھوٹے موٹے پیٹی جرم. یہ چونکہ جرمانے اتنے تھے نہیں, یہ بے خبر تھے اس سے, آپ نے کوئی تشہیری مہم نہیں چلائی, ان کو آگاہ نہیں کیا. ہم نے یہ کہا نا ساری باتیں,
کہ ان کو آگاہ کرتے ہفتہ 10 دن مہینہ. پوچھا آئی جی صاحب سے, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے, کہ جی آپ بتائیں کہ یہ پہلا تشہیر کی, انہوں نے کہا نہیں. اس نے کہا جب کہ قوم بے خبر ہے, سوئی ہوئی ہے, آگاہ نہیں ہے, گمراہ ہے نا قسم کی, آپ اس وقت اس کے ساتھ رعایت برت سکتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, اگنورنس آف دا لا از نو ایکسکیوز نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے, قانون کی نظر میں وہ مجرم ہے. ہم نے یہ کہا تھا کہ جرم وہ ہے جو پہلی بار قمار بازی ایکٹ میں فال کیا گیا. ایک دوسرا آپ کو بتاؤں ایک بات, یہ پیٹی اوفینس ہے. قمار بازی, جوا یا تشہیر اس کی ایک جیسی برابر ہے, وہ پیٹی جرم ہے, سنگین جرم نہیں ہے. تعزیرات پاکستان کا وہ جرم جس کی ضمانت خود ایس ایچ او لے سکتا ہے, ایس ڈی پی او لے, اور وہ 23 دن چلا ریمانڈ اس کا, اور ریمانڈ بھی وہ جو دنیا میں اس کی مثال موجود نہیں ہے. مہذب قوموں میں ایسا ہوتا ہے کہ 2 افسر تھپڑ مار رہا ہے اور وہ شکنجے آپ نے مشکیں کسی ہوئی ہیں اور وہ نیچے منہ کرتا ہے, تھپڑ پیچھے سے زوردار ایک مارتا ہے, اور ایک ججز کی لسٹ دکھا رہا ہے افسر کہ یہ میرے جاننے والے ہیں. پھر ایک 7 سال کے بچے سے وہ گالی ڈلاتے ہیں. یہ سب سے ماں اور بہن بھائیوں کے ساتھ آپ نے تذلیل کا کون سا راستہ چھوڑا اس پہ؟ اب اس کی باری ہے کہ کیا اس کا ریڈریس کیا ہونا چاہیے, اپا, پنجابی کہتے ہیں اپا کیا ہونا چاہیے. ڈکی بھائی انہی افسروں کو اس طرح تھپڑ مارے, اسی طرح بچے سے بات کرا کے اس کو ذلیل کروائے. پھر تو یہی ہے نا, پھر برابر ایٹ پار آنا ہے آپ نے, تو پھر یہ کریں نا آپ. اگر یہ نہیں کرتے تو قانون میں گولی کی سزا ہے, گالی کی نہیں ہے. دھمکی دینے کی تو ہے نا. ایک اور سزا بتاؤں, ایک اور 506 امانت میں خیانت کی تو ہے نا, آپ نے جھوٹ بول کے 406 منی لانڈرنگ کی تو ہے نا. منی لانڈرنگ بھی آپ نے کی, باہر سے پیسہ نکلا کے یہاں منگایا گن پوائنٹ پہ, اور پھر سارے اکاؤنٹ وہ سیز کیے کہ جو انویسٹیگیشن میں آپ تھے کا ہی اختیار ہی نہیں تھا, آپ کا اختیار ہی نہیں تھا. دادا کا اکاؤنٹ کیسے کیا, دادا کا, ابو کا, ناجائز اختیارات کا استعمال. اچھا ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ڈکی بھائی بہت بڑا دہشت گرد ہے, اور یہ اتنے پرسنل ہو گئے تھے کہ مطلب ابھی ڈکی کی بھائی مجھے کیا لگ رہا تھا, مجھے لگ رہا تھا کہ شاید یہ عمران خان کی اڈیالہ جیل کی قید پہ اس کو غالب کرنا چاہتے ہیں ڈکی بھائی کو. مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ نیچے چلا جائے کیس اور یہ اوپر آ جائے, جو ایسا لگ رہا تھا ایک. اور مجھے ایک اور بھی لگ رہا تھا, میں نے کہا تھا آپ کے پروگرام میں کہ سونے کی چڑیا ہاتھ آ گئی, کہا تھا نا آپ کے پروگرام میں. مجھے یہ لگ رہا تھا کہ شاید این سی سی آئی یہ بنائی اسی مقصد کے لیے گئی ہے اور اس کا یہ پہلا اور آخری کیس ہے, صرف ڈکی بھائی کے لیے. اچھا ایسے محسوس ہو رہا تھا نا. ہاں بالکل ایسے لگ رہا تھا. اچھا, کیونکہ دن رات وہ لائم لائٹ میں تھے. کراچی کے بڑے بڑے لوگ اس میں انوالو ہوئے ہیں. کوئی لوگ بھی ٹرانسفر ہوئے این سی سی آئی کے وہاں سے. کراچی ایف آئی اے بھی تلپٹ ہو گئی, لاہور بھی ہو گئی, پنڈی اسلام آباد بھی ہو گئی. ان پہ جرم پتہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو ایک کیس کہا تھا, ڈکی بھائی کے کیس سے کتنے اس کی کوک سے جنم لیے ہیں, اب 5 نئے کیس آ رہے ہیں. آج میں آپ کو انکشاف بتا کر رہا ہوں. یہ این سی سی آئی میں کہ این سی سی آئی اے اور اسی تسلسل میں تناظر میں 5 نئے کیس آ رہے ہیں. کال سینٹرز والا آ رہا ہے نیا, منی لانڈرنگ آ رہی ہے نئی, اختیارات سے تجاوز کا نئی آ رہا ہے, اور رشوت لستانی کا نیا آ رہا ہے, اور ایک 5واں اور آخری کیس آ رہا ہے جو اس نے پرائیویٹ فرنٹ مین ٹاؤٹس ان کا سہارا لیا, ان پہ شکنجہ کسا جا رہا ہے. اور ایک مجھے اور اطلاع آئی ہے, اللہ نہ کرے کہ خواکم بدن ایسا ہو, کہ ایف آئی اے این سی سی آئی اے کے وہ لوگ جو ڈکی کے کیس میں ملزم ہیں وہ بیرون ملک فرار کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے جملہ پوچھا تھا کہ یہ کیسے انہوں نے راہ نکالے ہوں گے, کیسے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لیے ہوں, کیا ہوگا. جو جہاں کا بندہ ہوتا ہے نا اس کو وہاں کے اولے, پنجابی میں کہتے ہیں اولے پتہ ہوتے ہیں, وہ باہر جانے کی کوشش کر رہے ہیں. میرا مطالبہ یہ ہے اس فورم سے آپ کے, کہ پہلی بات یہ ہے کہ اس کے لیے اس سارے کیس کو کلب کر کے, مجتمع کر کے, یکجا کر کے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بننی چاہیے. جوڈیشل افسر بھی ہو, پولیس کا بھی ہو, ایف آئی اے کا بھی ہو, اینٹی کرپشن کا, نیب کا بھی ہو, ایک ریٹائرڈ بھی ہو سکتے ہیں, کوئی بات نہیں. دوسرا ایک اپرائٹ تفتیش کریں. تیسرا اس کے جتنے کمپوننٹ ہیں, فریقین جتنے ہیں, ان میں پرائیویٹ شامل ہیں, جوڈیشل کے لوگ شامل ہیں, قانون دان شامل ہیں, جرنلسٹ شامل ہیں. اچھا ایک فہرست آئی ہے کہ پیسے تقسیم کہاں کہاں کیے گئے. اس حمام میں جو ننگا ہے نا, جس نے ہاتھ دھوئے ہیں اس بہتی گنگا میں, ان کو کسی کو معاف نہیں کرنا چاہیے, سہولت نہیں دینی چاہیے. ایک دوسرا ایک اور, اچھا یہ کیوں, یہ میں اس لیے مطالبہ کر رہا ہوں, اس لیے کہ کل کلاں کوئی اور ڈکی بھائی شکار نہ ہو. دیکھیں کل کو طارق بس بھی نہیں مسا پکڑ لیں, وہ پھر ہے نا. بالکل صحیح. تو اس سے بہتر ہے کہ یہ ایک دفعہ ایک مثال قائم کی جائے
ایک سبق بن جائے سب کے لیے. ایک دوسرا اور مطالبہ وہ یہ ہے کہ جو نئی ٹیم آئی ہے نا, پی ایس پیز آ گئے ہیں, این سی سی آئی جو پکڑی گئی ہے اس کے نئے پی ایس پیز آئے ہیں, وہ اپنی نئی ٹیم بنا رہے ہیں. یہ جو مقدمے کی تفتیش ہے ڈکی بھائی کے, اب پتہ نہیں اس پرانی مثل کے جو کاغذات ہیں تفتیشی ضمنیے ہیں ان پہ انحصار کرتی ہے نئی ٹیم جو بنے گی. جو افسر تو آ گئے, تو جب ان کی ٹیم بنے گی تو وہ کس پہ انحصار کرے گی؟ اس مقدمے کی تمام ضمنیے اثر نو تحریر کی جائے. بالکل صحیح ہے سر, بہت بہت شکریہ آپ کا. لیکن آخر میں یہ بتا دیں کہ ڈکی بھائی اس ملک میں رہیں گے؟ ہر پاکستانی شہری کو آئین کے مطابق یہ حق ہے کہ وہ پاکستان میں رہے, باہر بھی جائے. لیکن ڈکی بھائی کی گفتگو سے مجھے لگا ہے کہ ہی از اے پراؤڈ پاکستانی. ان کو محب وطن ہے, ان کو فخر کرنا چاہیے پاکستانی ہونے پہ. اور اس بیڈ پیچ کو, یہ بیڈ پیچ تھا پاکستان میں اس کے ساتھ جو ہوا, پورا ادارہ تو ایسا نہیں ہے, کچھ لوگ ایسے ہیں, یہ اس بیڈ پیچ کو فراموش کر کے بھلا کے پاکستان کی ترقی, پاکستان کی ترقی, ترویج, تشکیل, استحکام جو بھی کہیں, اور اہل پاکستان کو اپنے خیالات جو وہ ویڈیو کے ذریعے دیتے ہیں ان سے مستفید کرنے کے لیے نا وہ اس کو کنٹینیو کریں, پاکستان میں زیادہ وقت دیں. اور میرا مطالبہ ان سے بھی ہے جو باہر چلے گئے بلاگرز, میڈیا انفلوئنسرز, وہ بھی پاکستان آئے, رجب بٹ جیسے لوگ, وہ بھی پاکستان آئے, پاکستان آ کر خدمت کریں. اور یہ سوشل میڈیا اچھا, ڈیجیٹل میڈیا اچھا پلیٹ فارم ہے, اس فورم پہ اپنی آواز بلند کریں, اظہار رائے. اچھا, حکومتی اداروں کا ایک مطالبہ, ان کا فرض کیا ہے؟ حکومتی اداروں کا یہ فرض ہے کہ فوری طور پہ اس جیسی کالی بھیڑیں جہاں, اچھا حکومتی اداروں کو بھی چھوڑیں, میرا خیال ہے کہ حکومتی ادارے سارے کیا, جس نے یہ انرتھ کیا ہے, جس نے انٹروین کیا ہے, بگ بردرز, وہ بگ بردرز کو سیلوٹ کرنا چاہیے اور ان سے یہ ریکویسٹ کرنی چاہیے جہاں کہیں ڈکی گرفتار ہے, جس بھی شعبے میں, پولیس میں ہے, اینٹی کرپشن میں ہے, نیب میں ہے, عدلیہ کے پاس ہے, جیل میں ہے, ہر جگہ پہ اپنا پاؤں ڈال دیں. اور ڈکی بھائی کی طرف جو ہے نا, انصاف کی فراہمی اس ادارے کا کام نہیں ہے, اس ایجنسی کا کام نہیں ہے. انصاف کی فراہمی کی راہ ہموار کرنا, اس کی مانیٹرنگ کے ذریعے جو ہے نا بالکل جتنے پھنسے ہوئے ڈکی بھائی ہیں ان کی جان چھڑوا دیں. بہت بہت شکریہ آپ کا نعیم مصطفیٰ صاحب. ناظرین, ڈکی بھائی 100 روزہ قید کے بعد اب باہر آئے اور انہوں نے جو جذباتی ویڈیو اور جذباتی پیغام جو ہے وہ دیا, وہ آپ نے دیکھا, اور آج کا پوڈ کاسٹ بھی آپ نے ملاحظہ کیا. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے ضرور آگاہ کیجیے گا کمنٹ سیکشن میں.